کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ چلنا چاہے آ جائے۔ تو سچے ایمان والوں کے لیے تو صرف اشارہ ہی کافی تھا، وہ تو فوراً ہی تیار ہو گئے، اور 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نہایت خطرناک سفر پر تیار ہو گئے۔ لیکن جو ظاہری اسباب پر نظر رکھتے تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا، اور یہ صحابہ کرام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو مبارک قافلہ تھا 6 ہجری ذی القعدہ کے مہینے میں مکہ کی طرف یہ چل پڑا۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر عمرے کا احرام باندھا، 70 اونٹ قربانی کے لیے ساتھ لے لیے، ایک ایک تلوار سب نے لے لی، اور لبیک لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہوا یہ قافلہ بیت اللہ کی طرف چل پڑا۔ حالات انتہائی سنگین تھے، بڑے ہی خطرناک تھے، کیونکہ ابھی پچھلے ہی سال تو 5 ہجری کے اندر غزوہ احزاب کا معرکہ پیش آ چکا تھا، جس کے اندر پورا عرب ہی مسلمانوں پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ تو اب پورے عرب کی نگاہیں مسلمانوں کے اس عجیب و غریب سفر پر جم گئی تھیں کہ اب ہوتا کیا ہے۔ ادھر قریش کے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام نے سخت پریشان کر دیا تھا کہ اس مہینے کے اندر جو بھی احرام باندھ کر عمرے کے لیے آئے اسے روکنے کا کسی کو حق نہیں تھا۔ قریش الجھن میں پڑ گئے تھے کہ اگر قافلے کو روکتے ہیں تو یہ ہماری ایسی غلطی ہوگی کہ سارا ہی عرب ہم سے ناراض ہوگا، لیکن اگر مسلمانوں کو اپنے شہر کے اندر آنے دیتے ہیں تو پورے ملک کے اندر ہماری یہ ہوا اکھڑ جائے گی اور لوگ سمجھیں گے کہ قریش مسلمانوں سے ڈر گئے ہیں۔ تو آخر کار انہوں نے اپنی انا کی خاطر فیصلہ کیا کہ ان مسلمانوں کو اپنے شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دینا ہے۔ تو جب یہ مسلمان سفر طے کرتے ہوئے عصفان پہنچے، یہ عصفان جگہ بتائی جاتی ہے کہ یہ مکہ سے تقریباً 2 دن کے فاصلے پر تھا، یعنی 2 دن آدمی سفر کرتا رہے تو یہاں پر پہنچتا، ابھی 2 دن کا سفر باقی تھا مکہ پہنچنے ہیں۔ تو وہاں پر جو ہے نا مسلمان پہنچے تھے۔ تو مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دینے والے نے اطلاع دی کہ قریش کے لوگ پوری تیاری کے ساتھ ذی طوا کے مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ بھی مدینے سے مکے کی طرف جاتے ہوئے راستے کے اندر آتا ہے، مکے کے قریب ہی ہے یہ جگہ۔ اور خالد بن ولید کو انہوں نے 200 سواروں کے ساتھ بھی مکے سے نکال دیا ہے کہ مسلمانوں کا راستہ روکیں، مسلمانوں کو کسی صورت مکے کے اندر داخل نہیں ہونے دینا۔ تو قریش چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح لڑائی ہو جائے اور مشہور یہ کر دیں کہ دراصل یہ لوگ جو ہیں لڑنے کے لیے ہی آئے تھے، عمرے کا صرف انہوں نے بہانہ بنایا ہوا تھا، احرام جو انہوں نے باندھا ہوا تھا صرف دھوکہ دینے کے لیے باندھا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اطلاع ملتے ہی انہوں نے جو ہے نا راستہ اپنا بدل لیا، اور راستہ بدل کر سخت راستہ اختیار کرتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے، لیکن ان کو انہوں نے جو ہے نا خبر نہ ہونے دی۔ تو یہ جگہ حرم کی سرحد پر واقع ہے، جہاں سے حرم کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پر بنی خزاعہ کا سردار دیال بن ورقہ اپنے قبیلے کے چند آدمی لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ لوگ کس لیے آئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں،
صرف بیت اللہ کی زیارت اور اس کے طواف کے لیے آئے ہیں۔ جب ان کو یہ بات بتائی گئی تو ان لوگوں نے قریش کے پاس جا کر ان کو یہ بات بتا دی، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے ہیں۔ اور پھر قریش نے ایک اور سردار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ تو جب وہ سردار مسلمانوں کے لشکر کی طرف آیا تو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سارا ہی قافلہ احرام باندھے ہوئے ہے، اور حدی کے جانور جو قربانی کے لیے اونٹ لے کر آئے تھے وہ سامنے کھڑے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر کوئی بات کیے بغیر ہی واپس چلا گیا۔ اس نے جا کر کہا کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو اگر تم ان کو روکو گے تو ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ پھر قریش کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی آیا، وہ کچھ آدمی لے کر اپنا ایک وفد لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور اس نے ہر طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آمادہ کرنا چاہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ جو ہے نا مکے کے اندر داخل نہ ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی یہی بات بتائی تھی کہ ہم تو مکے آئے ہیں زیارت کرنے کے لیے کعبہ کی، بیت اللہ کی، اس کے علاوہ ہمارا لڑائی کا کوئی پروگرام نہیں ہے کسی سے۔ لیکن اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھیوں کا جو منظر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کا انداز تھا صحابہ کا، جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے واپس جا کر قریش کے لوگوں سے کہا، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو بھی کرتے ہیں تو پانی کا ایک قطرہ تک زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں، وہ بھی اپنے جسم اور کپڑوں پر مل لیتے ہیں۔ تو اب تم سوچ لو کہ تمہارا مقابلہ کن لوگوں سے ہے۔ بہرحال ایلچیوں کی آمد و رفت اور گفت و شنید کا یہ سلسلہ چلتا رہا، جاری بھی تھا۔ قریش کے کچھ لوگ کوشش کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طرح لڑائی کا کوئی بہانہ ہاتھ آ جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی، اس نے ان کی ساری تدبیروں پر پانی پھیر دیا۔ قریش کے لوگوں نے جو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے جو بندے بھیجے تھے تو وہ بھی مسلمانوں نے پکڑ لیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی رہا کر دیا۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا سفیر مقرر کر کے مکہ بھیجا، لیکن انہوں نے اس کی بھی بات نہیں مانی، اور ان کو مکہ کے اندر کچھ دیر اپنے پاس روک لیا۔ دیر ہو گئی ان کو گئے ہوئے وہاں پر، اور یہ خبر عام پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا قتل کر دیے گئے ہیں۔ تو جب ان کے آنے میں بھی دیر ہو گئی تو مسلمانوں کو بھی یہ یقین ہو گیا کہ یہ خبر سچی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے اس بات پر بیعت کی کہ مرتے دم تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ خبریں جو ہے نا مکے والوں تک بھی پہنچ چکی۔ تو یہی وہ بیعت ہے جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ تو پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ عثمان رضی اللہ کے قتل کی جو خبر تھی وہ غلط تھی، اور پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو ایک وفد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، اور کافی گفت و شنید اور بحث و مباحثوں کے بعد کچھ چیزیں طے کی گئیں، اور آپس کے اندر ایک صلح نامہ جو ہے نا لکھا گیا۔ کہ 10 سال تک جو ہے نا جنگ بھی بند رہے گی،
یہ مسلمان اور قریش ایک دوسرے کے خلاف نہ کوئی خفیہ کارروائی کریں گے اور نہ کوئی اعلانیہ کارروائی کریں گے۔ تو قریش کا جو آدمی بھی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ کر مدینے جائے گا اسے مدینے والے واپس کریں گے، اور جو شخص مدینے سے نکل کر بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا قریش اس کو واپس نہیں کریں گے۔ تو عرب قبائل کے اندر جو بھی قبیلہ ان دونوں فریقوں میں سے جس کے ساتھ بھی شامل ہونا چاہے اسے یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس سال یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس جائیں گے اور آئندہ سال عمرے کے لیے مکہ آ کے 3 دن تک ٹھہر سکتے ہیں، صرف ایک تلوار ساتھ ہوگی۔ تو ان 3 دنوں کے اندر اہل مکہ جو ہے نا مکے والے وہ شہر کو خالی کر دیں گے ان کے لیے، اور یہ مسلمان واپس جاتے ہوئے کسی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ معاہدے کی شرائط جب لکھی جا رہی تھی تو پورا کا پورا مسلمانوں کا لشکر بڑا ہی مضطرب تھا، لیکن جن مصلحتوں کو سمجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرائط قبول کر رہے تھے وہ مصلحتیں کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ قریش اسے اپنی کامیابی سمجھ رہے تھے اور مسلمان بے تاب تھے کہ ہم دب کر یہ ذلیل شرائط کیوں قبول کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی بے چین تھے کہ مکہ سے بھاگ کر آنے والے کو ہم واپس کر دیں تو مدینے سے بھاگ کر جانے والے کو وہ کیوں نہ واپس کریں۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مدینہ سے بھاگ کر چلا جائے گا وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، اور اللہ اس کو ہم سے دور ہی رکھے۔ جو اس سے بھاگ کر ہمارے پاس جو مدینہ سے بھاگ کر ہمارے پاس آئے گا اگر ہم اس کو واپس کریں گے تو اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر دے گا۔ دوسری یہ بات دلوں میں خلش پیدا کر رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواب میں دیکھا تھا کہ ہم طواف کر رہے ہیں، لیکن یہاں تو بغیر طواف کیے ہی واپس جانے کی شرطیں قبول کی جا رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو خواب میں اس سال طواف کرنے کی صلاحت تو نہیں تھی، باقی صلح کی شرائط کے مطابق اس سال نہیں تو انشاءاللہ اگلے سال طواف ہوگا۔ تو عین اسی وقت جب صلح کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو سہیل بن عمرو کے ایک صاحبزادے ابو جندل جو مسلمان ہو چکے تھے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں، جسم پر تشدد کے نشانات تھے۔ وہ کسی نہ کسی طرح ان کی قید سے بھاگ کر کیمپ کے اندر پہنچ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی کہ مجھے ان لوگوں سے نجات دلاؤ۔ تو صحابہ کرام کے لیے یہ حالت دیکھ کر ضبط کرنا مشکل ہو گیا، لیکن سہیل بن عمرو نے کہا کہ بے شک صلح نامہ کی تحریر ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، لیکن شرائط تو پہلے طے ہو چکی ہیں، تو اس لیے اس لڑکے کو میرے حوالے کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلیل کو تسلیم کرتے ہوئے ابو جندل ان کے حوالے کر دیا۔ جب صلح سے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہیں قربانی کرو اور اپنے آرام بھی کھول دو۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ حکم دیا لوگوں کو، مگر کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ رنج اور غم اور دل شکستگی کا اتنا غلبہ تھا ہر ایک کے اوپر کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں، اور کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور رسالت کے اندر کبھی ایسا موقع نہیں آیا تھا کہ صحابہ کو کوئی حکم دے ہو اور وہ اس کی تعمیل کے لیے دوڑنا پڑے۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت صدمہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں جا کر اپنی بیوی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حالات بیان کیے کہ اس طرح کا معاملہ بنا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ خاموشی کے ساتھ اپنا اونٹ ذبح کر دیں، حجام کو بلا کر سر منڈوا کر لیں، لوگ سمجھ لیں گے کہ جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ اب بدلنے والا نہیں ہے۔ پھر لوگوں نے بھی قربانیاں کر کے سر منڈوائے یا ترشوا لیے اور احرام کھول دیے، لیکن دل جو تھے وہ غم سے کٹے جا رہے تھے۔ تو جب یہ قافلہ حدیبیہ کی صلح کو اپنی شکست اور ذلت سمجھتا ہوا مدینہ کی طرف جا رہا تھا، تو یہ صورت نازل ہوئی اس وقت، جس میں مسلمانوں کو بتایا کہ وہ جس کو وہ شکست سمجھ رہے ہیں اصل میں وہ فتح عظیم ہے۔ پھر یہ اللہ کا پیغام لوگوں کو پڑھ کر سنا دیا، اور پھر تھوڑے ہی عرصے میں اس صلح کے فائدے جو ہیں نا مسلمانوں کے سامنے آنے شروع ہو گئے، اور کسی کو بھی اس روشن فتح کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک نہ رہا۔ تو صلح حدیبیہ سے پہلی مرتبہ جو ہے نا عرب کے اندر اسلامی ریاست کا وجود تسلیم کیا گیا۔ وہ لوگ اس سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ایک اپنی برادری کا آوارہ گروہ سمجھتے تھے۔ اب قریش نے معاہدہ کر کے اسلامی سلطنت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار بھی مان لیا تھا، اور عرب کے تمام قبائل کے لیے بھی ایک دروازہ کھول دیا کہ ان دونوں سیاسی طاقتوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں اپنے معاہدات کر لیں۔ مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کی زیارت کا حق تسلیم کر لیا گیا۔ 10 سال کی جنگ بندی کے معاہدے سے مسلمانوں کو امن میسر آ گیا۔ پھر اسلام کی کھل کر مسلمانوں نے اشاعت کی، تو 19 سال کے مقابلے میں صرف 2 سال کے اندر لوگ جو ہے نا اس سے زیادہ مسلمان ہو گئے۔ صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد قریش نے معاہدے کی خلاف ورزی کر ڈالی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان کو مہلت نہیں دی اور مکہ پر چڑھائی کر دی۔ اب قریش سے صلح کے بعد عرب کی تمام مخالفت طاقتیں ایک ایک کر کے مسلمانوں کے مطیع ہوتی چلی گئیں، تابع فرمان ہوتی چلی گئیں۔ حدیبیہ کی صلح نے 2 سال کے اندر ہی عرب کے اندر طاقت کا توازن اتنا بدل دیا کہ قریش اور مشرکین کی طاقت دب کر رہ گئی اور اسلام کا غلبہ یقینی ہو گیا۔ یہ تھیں وہ برکتیں جو صلح حدیبیہ سے مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھیں، جسے مسلمان اپنی ناکامی اور قریش اپنی کامیابی سمجھ رہے تھے۔ سب سے زیادہ اس صلح نامے کے اندر جو مسلمانوں کو ناگوار تھی اور قریش نے اسے اپنی جیت سمجھا تھا کہ مکہ سے بھاگ کر مدینہ جانے والوں کو واپس کر دیا جائے گا، اور مدینے سے بھاگ کر مکہ جانے والوں کو واپس نہیں کیا جائے گا۔
تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ یہ معاملہ بھی قریش پر الٹا پڑ گیا۔ تجربے نے یہ ثابت کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت باطنی نے کن نتائج کو دیکھ کر یہ شرط قبول کی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ایک مسلمان ابو بصیر قریش کی قید سے بھاگ کر مدینہ پہنچ گئے۔ قریش نے واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے مطابق اس کو ان کے حوالے تو کر دیا جو اس کو لینے کے لیے مکہ والوں نے بھیجے تھے، لیکن مکہ واپس جاتے ہوئے وہ آدمی پھر ان کی گرفت سے بھاگ نکلے اور بحر احمر کے کنارے اس راستے پر جا بیٹھے کہ جہاں قریش کے تجارتی قافلوں کے گزرتے تھے۔ اس کے بعد جس مسلمان کو بھی قریش کی قید سے بھاگنے کا موقع مل جاتا وہ مدینہ کی بجائے ابو بصیر کے ٹھکانے پر پہنچ جاتا، یہاں تک کہ 70 آدمی وہاں پر جمع ہو گئے اور انہوں نے قریش کے کافروں پر چھاپے مار مار کو ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ آخر خود قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان لوگوں کو مدینہ بلا لیں۔ اس طرح وہ شرط خود بخود ختم ہو گئی۔ تو یہ تھے اس وقت کے حالات۔ تو ان حالات کو ذہن کے اندر رکھیں، دیکھیں اور پھر اس صورت کا مطالعہ کیا جائے تو پھر اس صورت کی صحیح سمجھ آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس صورت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم اس کا جو ہے نا ترجمہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔